الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما هو الذي أرسل إلينا رسولا عربيا مكيا مدنيا هاشميا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا فريق له ولا سهيم له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ولا إله معه نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت صدق الله ربنا وخالقنا العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام سامعین عزیز وقار، حاضرین محترم، عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، سنی جوانوں، میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے آج اس مقام پر دھرتی چکوال پر علاقہ بھی میں مرکز اہل حق میں شیخ طریقت، رہبر شریعت، ولی ابن ولی، زاہد ابن زاہد،
حضرت اقدس مولانا ظہور الحسین اظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں کلمات خیر سننے اور سنانے کے لیے یہاں اکٹھا فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو بارگاہ عالیہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور حضرت والا کا سایہ عاطفت ہم سب کے سروں پر تا دیر قائم دائم فرمائے۔ میرے لیے یہ بات سعادت کی بھی ہے اور خوشی کی بھی ہے کہ حضرت اقدس دامت برکاتہم العالیہ عرصہ تقریباً 8 یا 9 برس تک گوجرانوالا میں امام اہل سنت حضرت اقدس شیخ التفسیر حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعتاً کے ہاں میرے والد گرامی شیخ طریقت حضرت مولانا سید علی اکبر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ہم سبق رہے، اکٹھے رہے۔ میرے لیے یہ بات سعادت کی ہے۔ دعا ہے ان بزرگوں کا، اکابر کا سایہ اللہ ہم سب کے سروں پر سلامت رکھیں۔ دیگر مہمانان گرامی بھی آ چکے، کچھ آ رہے ہیں۔ وقت کی قلت کے پیش نظر گفتگو میں طوالت اختیار کرنا اور تمہید کو لمبا کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ ہمارا یہاں آنا، اکٹھے ہونا فقط دین کی نسبت سے ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے، دین کی عالی نسبت کی برکت سے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے۔ ہمارا مقصد کوئی تجارت نہیں، کاروبار نہیں، دنیاوی غرض و غایت نہیں، اور آپ کو علم ہے کہ ہم سب نسبت کو ماننے والے ہیں۔ ہماری نسبت کوئی معمولی نسبت نہیں، ہماری نسبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہم آپ کے امتی ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ حضور کی پاک نسبت کے صدقے سے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ اللہ نے ہماری نسبت کو وابستہ فرمایا اور جوڑ دیا۔ ہمارے دلوں میں جو حضور علیہ السلام کے پاک اصحاب کی محبت ہے، کیا وہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے، خون کے قطرات کے گرنے کی وجہ سے، عاشق رسول ہونے کی وجہ سے، دعوت و تبلیغ اور میدان کارزار میں پیش ہونے کی وجہ سے، بیویوں کو بیوہ کروانے کی وجہ سے، بچوں کو کیا یتیم کروانے کی وجہ سے، یا دھرتی عرب پر رہنے کی وجہ سے، یا مکے یا مدینہ میں مقیم ہونے کی وجہ سے، یا بیت اللہ یا مسجد نبوی میں نمازوں کی وجہ سے، یا صحابہ کے تقوی کی وجہ سے، یا طہارت کی وجہ سے، یا ولایت کی وجہ سے، یا عبادت کی وجہ سے، ریاضت کی وجہ سے نہیں،
مانا کہ تقوی میں بھی سب سے بلند، عزت میں بھی سب سے بلند، عظمت میں بھی سب سے بلند، خون دینے میں بھی سب سے بلند، عشق مصطفیٰ میں بھی حضور کے صحابہ سب سے بلند، کردار میں بھی سب سے بلند، گفتار میں بھی سب سے بلند، رفتار میں بھی سب سے بلند، تقوی اور طہارت میں بھی سب سے بلند، نمازوں میں بھی سب سے آگے، صدقہ و خیرات میں بھی سب سے آگے، لیکن میرے اور آپ کے دلوں میں جو حضور کے صحابہ کی محبت ہے وہ صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، میرے اور آپ کے قلوب میں اگر صحابہ کی محبت ہے تو محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ جی ایک اعلان سماعت فرما لیں، 5005 گاڑی کا نمبر ہے، یہ اسکول کے سامنے کھڑی ہے، برائے مہربانی جس کی بھی ہے آگے سے ہٹا لیں کیونکہ پیچھے پورا قافلہ رکا ہوا ہے۔ گاڑی نمبر 5005 یہ اسکول کے سامنے سفید کلر کی گاڑی ہے، برائے مہربانی وہاں سے ہٹا لیں، جزاکم اللہ۔ اور عقیدے کی بات ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو مقام عطا فرمایا ہے، جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، جو شانیں عطا فرمائی ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، سارے کے سارے انبیاء کے اوصاف، کمالات، معجزات، عظمتیں اور رفعتیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں کائنات کے رب نے یکجا فرما دی۔ اور آپ کو جو جماعت عطا فرمائی وہ بھی تمام کے تمام انبیاء کی جماعتوں سے، آپ کے اصحاب سے سب سے زیادہ بلند و بالا ان کو عطا فرما دی۔ اور صرف قرآن کے اندر نہیں بلکہ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، تورات اور زبور میں بھی حضور کے اصحاب کے تذکرے اور چرچے ہیں۔ نبی بھی عظمتوں والا، نبی کے اصحاب بھی عظمتوں والے، نبی بھی رفتوں والا، نبی کے اصحاب بھی رفتوں والے۔ تو اس لیے جب مجلس یا محفل میں یا کہیں بھی جب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو آپ پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھیں صلی اللہ، اور پھر اس نیت سے پڑھا کریں کہ ہمارا درود شریف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں بجلی کی کڑک سے پہلے، آنکھ کے جھپکنے سے پہلے، یک لخت ایک ہی آن سے بھی پہلے اللہ رب العزت ہمارا پڑھا ہوا درود شریف مدینہ طیبہ میں، مسجد نبوی میں، پھر ریاض الجنہ میں، پھر حجرہ عائشہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیتے ہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ پڑھا کریں من صلی علیہ عند قبری سمعتہ ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ جو روزہ اطہر پہ آ کے پڑھے گا میں آقا علیہ السلام بنفس نفیس سنوں گا، جو کہیں اور سے پڑھے گا فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچا دیا جائے گا۔ عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، خلافت راشدہ۔ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام
پوری روئے زمین پر کائنات میں کائنات کے رب نے فرشتوں کی مقدس جماعت کو پھیلا دیا، ان کی ڈیوٹیاں لگا دی، مسجد سے، محراب سے، گلی سے، بازار سے، خانقاہ سے، در سے، گھر سے، محلے سے، دنیا کے کسی بھی علاقے، قریہ، بستی اور خطے سے جناب محمد الرسول اللہ بدر الدجا، شمس الضحیٰ، خیر الورا، نور الہدا، شاہ روز جزا، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، مالک پاکیزہ بدن، نظافت زیب تن، محسن کنت کنزن، صاحب نور والقلم، صاحب الجود والکرم، نبی محترم، شاہ امم، ماہ عجم، منبع لطف و کرم، سید ذی حشم، صاحب شک کمر، سید موسیٰ خضر، حضرت خیر البشر، متکلم پر اثر، شان لولا کلمہ، صاحب نجم و طٰہٰ، فاتح بدر و حنین، جد حسن حسین کا کوئی بھی گناہگار امتی، زاہد ہو، عابد ہو، دکاندار ہو، ذمہ دار ہو، شاعر ہو، منطقی ہو، فلسفی ہو، جب جس وقت، جس لمحہ، جس ساتھ میں جہاں کہیں سے بھی پڑے گا، مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ نہیں سوچنا ہم نے کہ یار اکی میں پہنچ جاسی، نا عقل نہیں منیندی ایک ہی میں، نا یہ بات کبھی ذہن میں نہ آئے، تیری عقل تو کچھ بھی نہیں مانے گی۔ قرآن نے کہا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دو فرشتے نظر آ رہے ہیں، نیکی لکھنے والا ادھر، گناہ لکھنے والا، نظر تو کوئی نہیں آتے۔ تو جس چیز کو نہیں دیکھتا تو فوراً انکار کر دیتا اور کہتا ہے اے عقل نہیں منیندی، نہ مان۔ جنات کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں، ایمان ہے۔ انبیاء پہ نازل ہونے والی کتابوں کو ان گناہگار آنکھوں نے نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اللہ کی وحدانیت کو بھی مانتے ہیں، اس کے جلال کو بھی مانتے ہیں، جمال کو بھی مانتے ہیں، کبریائی کو بھی مانتے ہیں، کتابوں کو بھی مانتے ہیں، رسولوں کو بھی مانتے ہیں، حشر کے دن کو بھی مانتے ہیں، یوم آخرت کو بھی مانتے ہیں، جنت کو بھی مانتے ہیں، جہنم کو بھی مانتے ہیں، فرشتوں کو بھی مانتے ہیں۔ جبرائیل کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں۔ میکائیل کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں۔ اسرائیل کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں۔ اسرافیل کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں۔ اصحاب کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں۔ تابعین کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں۔ تبع تابعین کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں۔ حسن بصری کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں۔ بایزید بسطامی کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں۔ حسین احمد مدنی کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں۔ حضرت زکریا کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں۔ محمود الحسن دیوبندی کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں۔ حضرت تھانوی کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں۔ ابن رازی کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں۔ علامہ ابن قیم کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں۔ زمخشری کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں۔ سفیان ثوری کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں۔ اولیاء اللہ کو نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں۔ کیوں ماننا ضروری ہے؟ اگر تو نہیں مانتا تو تجھے نہ ماننا قبول، ہمیں ماننا قبول ہے۔ نہ مان۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک فرشتوں کی مقدس جماعت صلاۃ و سلام کو پہنچاتی ہے، درود شریف پہنچایا جاتا ہے۔ وہاں جا کے پڑھیں، آقا خود سنتے ہیں۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اسی عقیدے پر موت نصیب فرما دے۔ بلند آواز سے آمین کہہ دو، اور بلند آواز سے۔ دنیا باطل اور مماتیت کے منہ پر تمانچہ اس وقت رسید ہو چکا تھا جب صحابی رسول نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال فرمایا تھا اور ذات مصطفیٰ نے اس کا جواب عنایت فرما دیا تھا۔ بلند آواز سے کیف تعرض صلاتنا علیک فقد ارمتا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ مٹی میں مل چکے ہوں گے، ہمارا درود کیسے آپ تک پہنچے گا، کیسے پیش کیا جائے گا؟ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، رب العالمین نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسد کو کھائے۔ میں قربان جاؤں پیغمبر تیری عزت پر، عظمت پر، سطوت پر، رفعت پر، منقبت پر،
تقدس پر، ناموس پر، رسالت پر، شریعت پر، عدالت پر، جرأت پر، دیانت پر، فخانت پر، فصاحت پر، بلاغت پر، ملاحت پر، وجاہت پر، عظامت پر، نظامت و جزامت پر، قیادت پر، نمایت پر، ولایت پر، رسالت پر، میرے محبوب آپ کے کردار پر، آپ کے گفتار پر، آپ کے رفتار پر، آپ کے انداز پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کے علم و عمل پر، آپ کی سیرت و صورت پر رب العالمین نے آپ کو دنیا میں بھی محفوظ اور خوشبودار بنایا، اور دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کو معطر بھی بنا دیا، آپ کے روضہ اطہر کو روشن بھی بنا دیا، مزین بھی بنا دیا، منور بھی بنا دیا، پاکیزہ بھی بنا دیا، خوشبودار بھی بنا دیا۔ اور رب العالمین نے جس طرح آپ کو دنیا میں محفوظ فرمایا، ویسے کائنات کے رب نے روضہ اطہر میں بھی محفوظ فرما دیا۔ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، رب العالمین نے زمین پر حرام کر دیا کہ انبیاء کے جسد کو کھائے۔ فرق ہے، فرق سمجھ بھائی، امت میں اور نبی میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے، بلکہ میں کہتا ہوں زمین و آسمان سے بھی۔ میرے آپ کے پسینے سے تو بو آئے گی، میرے مصطفیٰ کے پسینے سے خوشبو، بلند آواز سے۔ فرق ہے، فرق سمجھ، بے لگام مت ہو، گستاخی کے باب اور دروازے کی طرف مت نکل۔ جو عظمت خدا نے نبی کو عطا فرمائی ہے اس کو تسلیم کر۔ فرمایا اسمعوا ما لا تسمعون، پیغمبر فرماتے ہیں جو میں سنتا ہوں وہ تم سن نہیں سکتے، ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ جو خدا نبی کو دکھلاتا ہے وہ ہمیں نہیں، جو نبی کو سنواتا ہے نہیں۔ اور پھر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے رسول بنایا، نبوت کا تاج پہنایا، ختم نبوت کا تاج پہنایا، آپ کے بعد تو نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ رسول آ سکتا ہے، نہ پیغمبر آ سکتا ہے۔ جس طرح نبوت کا دروازہ بند، ویسے ہی صحابیت کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ نبوت کے ساتھ صحابیت کا دروازہ بھی بند۔ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان گوہر فشاں فیض ترجمہ سے یوں الفاظ صادر فرما دیجئے نا، ان کو بتا دیجئے نا، ان عرب والوں کی طرف بھی، عجم والوں کی طرف بھی، یورپ والوں کی طرف بھی، کالوں کی طرف بھی، گوروں کی طرف بھی، الذی لہ ملک السماوات والارض، بھیجنے والا کون ہے؟ بھیجنے والا کون ہے؟ بلند آواز سے، جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، زمین و آسمان کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں؟ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اساں تے قرآن بیان کرنے آئے، اساں توحید بیان کرنے آئے، تو میرے اکابر اور ہم کیا بیان کرتے ہیں؟ ہم کو ہیر رانجھے کے قصے بیان، ایک مرتبہ سبحان اللہ بلند آواز سے کہہ دے۔ میرے اکابر سے بھی توحید سن لیا کرو، میرے اکابر نے بھی ہمیں قرآن کا اور فرمان مصطفیٰ کا درس دیا ہے، ہم بھی یہی قرآن بیان کرتے ہیں۔ عظمت قرآن، بلند آواز سے عظمت قرآن
ہمارے سینوں میں بھی الحمدللہ یہی قرآن ہے، ہم بھی یہی قرآن، ہم بھی توحید بیان کرتے ہیں۔ قرآن کے نام پر دجل اور فریب اور دھوکے سے کام مت لو خدا را، سن پھر قرآن توحید۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل فاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا۔ نفع نقصان کس کے اختیار میں ہے؟ فرمایا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار۔ اللہ اکبر۔ قرآن جب پڑھیں تو جی چاہتا ہے ہم قرآن پڑھتے جائیں اور قرآن سنتے جائیں اور سناتے ہی جائیں۔ اللہ نے قرآن میں لذت ہی ایسی رکھی ہے۔ بات کیا کر رہا تھا؟ میں درود شریف کی بات کر رہا تھا، وقت مختصر ہے، بات کو سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں، توجہ کہ جب ہم درود شریف یہاں سے پڑھتے ہیں تو فرشتوں کے ذریعے، اور اگر وہاں جا کے پڑھیں تو سرکار دو عالم بنفس نفیس خود سنتے ہیں۔ دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ ہم نسبتوں کے ماننے والے ہیں، الحمدللہ ہمیں اللہ نے نسبتوں کے ماننے والا بنایا ہے۔ اور تو اور جس پتھر کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہو گئی، اللہ نے ہمارے دلوں میں اس پتھر کی بھی محبت پیدا فرما دی۔ بلند آواز سے حضور کے اصحاب تو بہت ہی بلند ہیں نا، میں تو پتھر کی۔ مکے کی محبت کیوں ہے آپ کے دل میں، میرے دل میں؟ مدینے کی محبت کیوں ہے، مکے کی محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہے۔ بلند آواز سے اللہ اکبر۔ مکہ بھی محترم ہے اور مدینہ بھی مکرم ہے، دونوں افضل ہیں، اور دونوں کی نسبت میرے مصطفیٰ سے وابستہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مکہ کے لیے دعا جناب ابراہیم خلیل اللہ نے مانگی، اور مدینہ کے لیے دعا آمنہ کے در یتیم محمد مصطفیٰ نے مانگی ہے۔ بلند آواز سے فرمایا اللہم ان ابراہیم کان عبدک وخلیلک۔ ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں، بلند آواز سے اللہم ان ابراہیم کان عبدک وخلیلک۔ میں قربان جاؤں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر نبوت نے اپنے ہاتھ مبارک دراز فرمائے، بلکہ اس سے پیچھے جاؤں مقام سقیا پر حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لائے، وضو فرمایا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم ان ابراہیم کان عبدک وخلیلک۔ پروردگار عالم جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بندے اور رسول تھے۔ اللہم ان ابراہیم کان عبدک وخلیلک، آپ کے دوست بھی تھے۔ دعاک لأہل مکہ بالبرکۃ، ابراہیم خلیل اللہ نے، امام التوحید نے آل مکہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ وَأَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کا بندہ بھی ہوں اور آپ کا رسول بھی۔
ادعوک لأہل المدینة ان تبارک لهم فی مدہم وصائہم مثل ما بارکت لأہل مکہ مع البرکۃ برکتین۔ فرمایا جس طرح ابراہیم خلیل اللہ نے مکہ والوں کے لیے دعا مانگی رزق کے حوالے سے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کرتا ہوں، پروردگار اہل مدینہ کے مد و سا میں، ان کے پیمانوں میں برکتیں عطا فرما، بلکہ دگنی برکتیں عطا فرما۔ رب العالمین نے ابراہیم خلیل اللہ کی بھی دعا کو قبول و منظور فرما لیا، اور محمد الرسول اللہ کی دعا کو بھی۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ تھے اور یہ محمد حبیب اللہ۔ جناب ابراہیم سے پوچھا کیف کنت خلیلا، آپ اللہ کے دوست کیسے بنے؟ جواب آیا بذلت نفسی للنیران، میں نے اپنی جان کو آگ میں ڈالا، پھر مجھے مالک نے اپنا دوست بنا لیا۔ وَمَا لِي لِضَيْفَانٍ، میں نے اپنا سارے کا سارا مال مہمانوں پہ قربان کیا، تب مجھے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا۔ وَوَلَدِي لِلْقُرْبَانِ، اور میں نے اپنے بیٹے کو چھری کے نیچے دیا، تب مجھے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وَقَلْبِي لِلرَّحْمَٰنِ، میں نے اپنے قلب کو رب رحمان کے تابع کر دیا۔ جب میں نے ساری کی ساری قربانیاں دے دیں، میں نے رب سے مانگا، میں نے پوچھا تصورات کی دنیا میں اے ابراہیم بتائیے نا کیا مانگا؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، میں نے اللہ کے حبیب کو مانگا۔ یہ خلیل اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے، اور حبیب وہ ہے، وہ بھی اللہ کا دوست ہے۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس سے سب کچھ لے کے دوست بنایا جائے، حبیب اس کو کہتے ہیں جس کو عطا کر کے دوست بنایا جائے۔ بلند آواز سے آخری بات توجہ، پھر اس طرف آتا ہوں، درود شریف کی طرف۔ درود شریف جب بھی آپ پڑھیں اس نیت اور عقیدے سے پڑھیں کہ ہمارا درود شریف براہ راست فوری طور پر یہاں سے فرشتوں کے ذریعے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے روضہ اطہر تک پہنچ رہا ہے۔ اتنا وقت نہیں کہ میں اس پر مفصل مدلل روشنی ڈالوں اور اس پر گفتگو کروں۔ حضرت اقدس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعتاً نے اپنی کتاب نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں لکھا ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو میری اور آپ کی امت کی ماں حضرت حوا نے ارشاد فرمایا، مہر کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب سے گویا ہوئے، پروردگار میں ان کو مہر میں کیا چیز دوں؟ ان کو مہر میں، توجہ آخری جملہ، میں ان کو مہر میں کیا چیز دوں؟ جواب آیا آدم، مہر کی ادائیگی کرنا چاہتے ہو تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن معز بن نزار کی خدمت عالیہ میں 20 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرو، مہر کی ادائیگی ہو جائے گی۔